بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آج تمہارے دل کے بیک گراؤنڈ میں ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تم خوف اور انجانے وسوسے کی گرفت میں آ چکے ہو تو یہ دو باتیں اچھے سے جان لو۔ ایک روایت میں ثابت ہے کہ ناخوشگواریوں میں یہ خوشگواریاں پوشیدہ ہوتی ہیں اور مصیبتوں سے ہی وہ عجائب اور اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر تو یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بچانے والی چیزوں کو دیکھ کر ڈرتا ہے اور کبھی کبھی بے خبری میں مبتلائے مصیبت کرنے والی چیزوں کو ہی اپنا ہم سفر بنا لیتا ہے۔ اگر یہی لا علمی تمہارے دل کو اداس اور بے چین کر رہی ہے تو سنو، میرا رب تو خود تم سے فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے، اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ اگر آج تمہارا دل بھی مسلسل ناکامیوں سے رنج و ہزیمت میں مبتلا ہے اور شیطانی وسوسے تمہیں بے چین کر رہے ہیں تو یہ ایک بات ذہن نشین کر لو۔ جانتے ہو، جب شیطان تمہیں اپنے راستے پر لانا چاہتا ہے تو تمہیں وہ تکلیف دہ باتوں اور گرنے والے واقعات کو بھولنے نہیں دیتا، اور اس کی پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ تمہیں غم دینے والی چیزوں میں مبتلا کر کے تمہاری صلاحیتوں کو کھا جائے تاکہ تم کمزور پڑ کے اپنے رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے خزانے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سے ہی سمندر میں پھینک دینا، جبکہ اللہ کی رحمت کا سفر تو اتنا بے پایہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ تمہاری زندگی کو سیراب کر دیتا ہے، اور اگر تم دل میں خوف، بزدلی اور گھبراہٹ محسوس کرنے لگے ہو تو اس واقعے کو یاد کرو جب آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیونکہ حکم ربانی سے وہی آگ ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، کیونکہ انہوں نے سچی اور بلند آواز میں اللہ کو پکارا، اور ایک حیران کن معجزہ انہیں بلند مقام تک لے گیا۔ تو تم بھی اپنے موجودہ برے خیالات سے اداس نہ ہو جانا، کیونکہ مایوس کن افراد کی نظر کمرے کی دیوار کے اس دروازے تک ہوتی ہے، وہ اس سے باہر نہیں دیکھ پاتے۔ تم اپنے خیالات اور وسوسوں کو بھٹک دو، کیونکہ یہ تفکرات کی بات یوں میں لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دہقتا ہوا انگارہ اپنے منہ میں رکھ لوں یہاں تک کہ وہ سرد پڑ جائے، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ اللہ کے کسی فیصلے کے متعلق یہ سوچوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو تم بھی خود کو بے وجہ بس وسوسے میں نہ ڈالو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے کرم کی چادر میں لپیٹ کر تم پر صداقت کی روشن راہیں کھولنا چاہتا ہو۔ تم جانتے ہو یہ بے سبب اداسیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، تو یاد رکھو جب تم اپنے رب سے حسن ظن رکھ کر خیر اور اچھائی کا انتظار کرتے ہو نا، اور اپنے دلوں کو مردہ کیے بغیر اپنے ان کاموں کے ثمرات کے بارے میں سوچتے ہو جو تم نے کبھی خیر کے لیے کیے تھے، تو وہ جو تمہارا خالق ہے نا، افق سے تمہارے لیے وہ حیران کن خوشیاں اتارتا ہے کہ جس کا نزول تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تمہارا رب خود تمہیں اشارے دے رہا ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جانتے ہو رب کے احسان کی انتہا کیا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری اداسیوں کو خوشیوں میں بدل سکتی ہیں؟ تو سن، اگر تمہیں یہ اندیشے ستا رہے ہیں کہ
یہ برا وقت کہیں ٹھہر نہ جائے اور مشکلات کی دلدل تمہیں نگل نہ لے، تو یاد رکھنا وقت کو بدلنے میں وقت تو لگتا ہے مگر یہ ٹھہرتا نہیں۔ تم بے وجہ کی اداسیوں میں ڈوبنے کے بجائے مشکلات کے سمندر میں چھپی اس مہربان رب کی حکمتیں تو تلاش کرو۔ جانتے ہو جب وہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے نا، تو پہلے مبتلائے مصیبت کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ تو اگر آج تم اپنی زندگی سے تنگ ہو کر ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو سمجھ لینا یہ بارش سے پہلے کی گرمی ہے، پھر بادل برسے گا اور زندگی میں ایک نیا پن آئے گا اور تمام افسردگی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا ارشاد دے رہا ہے، اور وہی تو ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت اور برکت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ولی و حمید ہے۔ جانتے ہو بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی محبت خالق کی محبت کے غالب آ جائے وہ تمہارا بت ہے، اور اس کی پوجا ہی تمہاری روحانی بیماری کا سبب ہے۔ جان لو دنیاوی سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں، تو تم اپنے دل کی بے قراری اور بے اطمینانی سے ٹوٹ نہ جانا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں منافقت نہیں آتی، تمہیں طرز تعلق نہیں آتا، تمہیں بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ ہاں میں جانتا ہوں کبھی کبھی لوگوں کی طرف سے تکلیفیں تمہیں توڑ کے رکھ دیتی ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ اداسی ہمیشہ کے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ تو سنو، تم لوگوں سے دی گئی زیادتیوں سے دل چھوٹا نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا رب خود تم سے فرما رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اگر تم بدلہ لو تو اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہترین اجر ہے۔ تم ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کیا کرو اور ان کی چال بازیوں سے دل تنگ نہ کیا کرو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ سنو، تمہیں جب کبھی لگے کہ زندگی کی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے اور تم اندر تک ٹوٹ چکے ہو، تو میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، وہ مہربان رب ٹوٹی ہوئی چیزوں سے ہی ایک نئی تعمیر کرتا ہے۔ تم نے کبھی ٹوٹ کر بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش کو برستے ہوئے دیکھا ہے، جو فنا ہوتی مٹی کے ہر ذرات میں ایک نئی جان ڈال کر غلہ اگاتی ہے؟ تو تم بھی وہ نظر انداز کر دو وہ سارے کے سارے وسوسے جو تمہارے دل کے بیک گراؤنڈ کو اداس کر رہے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم اپنے گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو، حسرت و ندامت میں ڈوبے نہ رہو، یہ نہ سوچو کہ گرتی دیوار کو تم بچا لو گے، پانی کو بہنے سے روک دو گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لو گے۔ یاد رکھو، ناراضگی چیخ و پکار کے بجائے قضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دو، تب اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے سینے کے ہر روگ کا بہترین علاج کر کے بہت جلد تمہاری ہر گمشدہ چیز تمہیں واپس لوٹانے والا ہے۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی رحمت کی وہ بادۂ نسیم چلائے گا کہ جس کی جل تھل سے تمہارے دل کا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تم نے اپنے رب کو پکارا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہاری اداسیوں کے حصار کو توڑ کر خوبصورت چاند ستاروں جیسے مزین کر دے، تو ہم پر سایہ فگن کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ تمام لوگ جو شدت سے کسی کو مانگ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں،
وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں پوری طرح ختم کر دے۔ اللہ آپ کی خواہشات اور آپ لوگوں کی ایک ایک مانگی دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کرے۔ آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو وقت پر موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔